اس سے اگلی جو صورت ہے سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ بچپن سے آپ حضرات نے کیا پڑھا ہے اس صورت کے متعلق؟ بچپن سے آپ یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی ایک ہاتھیوں والا لشکر آیا اور اس نے کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، کعبہ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج دیے، ان پرندوں کے ایک چونچ میں اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، یعنی ایک چونچ میں کنکری، دو پنجوں میں، وہ کنکریاں انہوں نے برسائیں اور وہ لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ ہم نے بچپن سے اس واقعے کو اس حد تک پڑھا ہے، آج اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے اور ذہن نشین فرما لیجئے انشاءاللہ۔ اب جب آپ اس سورت کی تلاوت کریں گے تو آپ کے ذہن کے اندر یہ سارے کے سارے مضامین جو ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ بڑی پوری توجہ رکھنی ہے، کیونکہ میں بہت مشکل سے گھوٹا لگا کے آیا ہوں، صبح سے میرے سر میں انتہا کا درد ہے، صرف درد نہیں انتہا کا درد ہے، جو ابھی بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن میں صرف آپ حضرات کی محبت کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آیا ہوں اور بڑی تیاری کر کے آیا ہوں، اس لیے آپ نے پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی میں عرض کر دوں، برا نہ محسوس کیجئے گا، برا نہ محسوس کیجئے گا، لیکن مسئلہ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ دیکھیں، ہم مسجد میں آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک؟ اب عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انفرادی عبادت ہوتی ہے، ایک اجتماعی عبادت ہوتی ہے۔ اجتماعی عبادت کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، جتنا ثواب انشاءاللہ مجھے مل رہا ہے اتنا ہی ثواب انشاءاللہ، بولیں بھائی آپ بھی ثواب، یہ اجتماعی عبادت ہے۔ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کی اجتماعی عبادت ہو رہی ہو نا، پھر اپنی انفرادی عبادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اب آپ کو نفل پڑھنے کا اتنا ثواب، بھائی میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، نفل پڑھیں اکیلے میں جا کے پڑھیں، لیکن جب گفتگو چل رہی ہو، قرآن کی بات ہو رہی ہو، حدیث کی بات ہو رہی ہو، حضور کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہوں، تو جس طرح بیان کرنے والے کی ذمہ داری بیان کرنا ہے، اسی طرح سننے والے کی ذمہ داری کیا ہے بھائی؟ سننا ہے۔ یہ اپنے نوافل وغیرہ یا تو جمعے میں آنے سے پہلے پڑھیں یا جمعے کے بعد پڑھیں۔ وہ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، ایک صاحب، میں ادھر بیان کر رہا قرآن اور حدیث، آپ کو تو پتہ ہے میری طبیعت یہ ہے، میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا نہیں ہوں، تو وہ قرآن کی تلاوت، میں نے کہا بھائی آپ قرآن کی تلاوت چھوڑیں، ادھر آ کے بیان سنیں۔ وہ شروع ہو گئے، او مولوی قرآن نہیں پڑھنے دیتا، ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتا۔ بھائی قرآن پڑھنے سے تمہیں کون روک رہا ہے؟ غلط جگہ پر غلط ٹائم پر قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اب پوری توجہ میری طرف رکھیں گے تو بات تھوڑی سی سمجھ میں آئے گی۔ آ جائیں ذرا اب اس کے تاریخی پس منظر کی طرف۔ دیکھیں، ہم سورۃ البروج میں ایک واقعہ پڑھ کے آئے ہیں، اگر یاد ہو تو، والسماء ذات البروج والیوم الموعود۔ وہاں پہ کیا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے آگ جلا کر 20,000 لوگوں کو اس آگ کے اندر جلا دیا تھا۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو تو ٹھیک، نہیں تو میں اس کی تھوڑی سی ترتیب ملانے کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ عرب کے بہت سارے قبائل تھے، بہت سارے قبائل تھے، ان میں سے ایک قبیلہ حمیر بھی تھا۔ اس قبیلہ حمیر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا۔ کھلا رہنے دو بھائی، او پیارے بھائی، کھلا رہنے دو، پہلے بڑی مشکل سے کھولا تھا اس کو، آپ نے اتنی ہی مشکل سے اس کو بند کر دیا۔ چلیں بس چھوڑ دیں بس۔ اچھا، وہ قبیلہ حمیر کا جو بادشاہ تھا، ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اور جو لوگ اس وقت کے عیسائی مذہب پر تھے، اصل عیسائی مذہب پر، ان کو وہ ان کے مذہب پر باقی نہیں رہنے دیتا تھا۔ جن لوگوں نے اس ذو نواس بادشاہ کا مذہب قبول نہیں کیا، اس نے آگ کا ایک گڑھا جلا کے تو 20,000 سے زائد لوگوں کو زندہ اس آگ کے اندر پھینکوا دیا۔ یہ سورۃ البروج میں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب اس سورت کا اس واقعے کے ساتھ کیا ربط ہے؟ ربط اس کا یہ ہے کہ یہ جو اصحاب الاخدود کا، یعنی ذو نواس بادشاہ کے لوگوں کو زندہ جلانے کا واقعہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 70 سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ جتنے لوگوں کو اس نے آگ میں جلایا، اس میں سے کچھ لوگ بچ گئے جو عیسائی مذہب پر قائم تھے، وہ روم کے بادشاہ کے پاس شکایت لے کر گئے۔ روم کا بادشاہ بھی عیسائی تھا۔ روم کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو، وہ بھی عیسائی تھا، اس کو خط لکھا
اس نے اس کو کیوں خط لکھا؟ اس لیے کہ جو ذو نواس بادشاہ تھا یہ یمن کا بادشاہ تھا، اور یمن کے اندر عرب کے بہت سارے قبائل آباد تھے، اور یہ یمن اس وقت حبشہ کے زیر تسلط تھا۔ شاہ روم نے شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ بھئی جو تمہارا یمن کا گورنر ہے وہ اس کے مظالم اور اس کے جرائم حد سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی روک تھام کا کوئی انتظام کرو۔ اب یہ شاہ حبشہ جو تھا اس نے 2 بڑے بڑے سرداروں کو ان کی فوج کے ساتھ تیار کیا۔ ان میں سے ایک سردار کا نام تھا اریات اور ایک سردار کا نام تھا ابرہہ۔ آ رہی ہے بات اب ابرہہ کی طرف۔ یہ دونوں سردار اپنی اپنی فوج لے کے گئے اور انہوں نے ذو نواس کے ساتھ جنگ کی، جس کے نتیجے میں ذو نواس مارا گیا۔ جب ذو نواس مارا گیا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ بھئی اب اس ظالم بادشاہ سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ لیکن خرابی اس میں یہ ہوئی کہ یہ جو اریات اور ابرہہ تھے ان دونوں کے اندر اختلافات ہو گئے۔ بھئی اب جنگ آ رہی ہے اس بات کی کہ بھئی اب ہم دونوں آئے ہیں، ہم دونوں نے مقابلہ کیا ہے، تو ایک چاہتا تھا کہ گورنری میرے پاس آئے، دوسرا چاہتا تھا گورنری۔ یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، یہ سلسلہ یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ ابرہہ ذرا طاقتور تھا۔ ابرہہ کی جب جنگ اریات سے ہوئی تو اس نے اریات کو شکست دے دی اور اس کو مار دیا، اور یمن کی گورنری جو ہے وہ اس نے حاصل کر لی۔ اب بجائے اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت اور سربراہی دے دی، یہ لوگوں کی فائدے کے لیے کام کرتا، اس نے بھی الٹا لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس یہاں تک کے نقطے کو ذہن میں رکھیں۔ اب دوسرا پہلو بھی سمجھ لیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بات تو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ، سب بولیں بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کی نظر میں کعبہ مقدس اور معظم تھا، اور ان کے جتنے بھی ماننے والے تھے ان کی نظر میں بھی کعبہ کی ایک عظمت تھی۔ تو اس وقت کے عرب کے جتنے بھی قبائل تھے، اگرچہ انہوں نے 360 بت کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود کعبہ کی عظمت اور کعبہ کی تقدس سب کے دلوں کے اندر تھی۔ یہ جو ابرہہ بادشاہ تھا اس کو یہ چیز برداشت نہیں تھی۔ یہ کہتا تھا کہ یہ ہر سال اتنے لوگ حج کرنے کعبہ کیوں جاتے ہیں؟ اس نے کیا کیا کہ اس نے کعبہ کے مقابلے پر اپنے علاقے میں ایک بڑا ہی عالی شان قسم کا گرجا تیار کیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ہیرے، جواہرات، نقش و نگار اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس نے پیسہ سارا کا سارا اس نے تعمیر کے اندر جو ہے وہ جھونک دیا، صرف اور صرف کس لیے کہ لوگ کعبہ کی توجہ چھوڑیں اور اس گرجے کی طرف توجہ حاصل کریں۔ اب ظاہری بات ہے، میں نے عرض کیا کہ کعبہ کی عظمت تو لوگوں کے دلوں میں تھی، اور خاص طور پہ عرب کے دلوں میں، اور عرب یمن میں بھی آباد تھے۔ تو بنی کنانہ ایک قبیلہ ہے عرب کا، اس کے ایک شخص کو جب یہ پتہ چلا کہ اس نے کعبہ کے مقابلے پہ یہ اتنا بڑا گرجا تیار کیا ہے، تو غصے میں وہ شخص وہاں گیا اور جا کر گند کر کے آ گیا، پخانہ کر کے آ گیا وہاں پہ۔ یعنی اس نے اپنی نفرت کا اظہار جو ہے وہ اس کلیسا سے کیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک کوئی قافلہ وہاں پر اتفاقی طور پر آ کر ٹھہرا، انہوں نے رات کے وقت میں آگ جلائی، وہ ہوا سے آگ کی چنگاری اس گرجے میں جا کر گری، اور اس کا بہت سارا قیمتی سامان جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو جب ابرہہ کو یہ معاملات پتہ چلے، اس نے کہا کہ اب تو میں نے کعبہ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اب تو کعبہ کو میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے ہاتھیوں کی ایک فوج تیار کی۔ اب اس زمانے میں مورخین اور مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، بھائی جاگ جاؤ، پتوں کی آ گیا، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ پیارے بھائی، جاگ جاؤ، آگے ہو کے بیٹھیں، ٹیک لگا کے بیٹھیں گے تو اور نیند آئے گی۔ میں آپ کو قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں، آپ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں، تعجب کی بات نہیں ہے ویسے یہ۔ اچھا، تو کہاں پہ تھا میں؟ اچھا، مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کے لوگ ہاتھیوں کو پہچانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ اب اتنے بڑے ڈھیل ڈول والا جانور، کوئی 12 کی تعداد میں ہاتھی تھے، جن میں سب سے بڑا ہاتھی جو تھا اس کا نام محمود تھا، اور اس ہاتھی کے اوپر ابرہہ خود سوار تھا۔ اب یہ چل پڑا،
اپنا لشکر لے کر، کیوں جی میں تو کعبہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شروع میں کچھ قبائل نے اس کے ساتھ مزاحمت کی، لیکن اللہ کی شان یہ ہوئی کہ جو قبیلہ بھی اس کے مقابلے میں آتا گیا وہ قبیلہ جنگ ہارتا گیا۔ اور اس کے اندر بھی علماء کرام نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ ابرہہ نے براہ راست چیلنج کیا تھا اللہ کو، اب اللہ نے کہا کہ اس کو جواب بھی میں براہ راست ہی دوں گا، اس لیے جو بھی قبیلے راستے میں آتے گئے وہ سارے کے سارے شکست خوردہ ہوتے گئے، کوئی ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکا، یہاں تک کہ ابرہہ طائف پہنچ گیا۔ طائف والوں نے ایک مندر بنایا ہوا تھا جس میں ان کا ایک بت تھا جس کا نام تھا لات۔ آپ پڑھ چکے ہیں لات، منات، عزا، یہ عرب والوں کے بڑے بڑے بت تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ طائف والوں کو اب یہ فکر پڑ گئی کہ یار اس پھڈے کے اندر ہمارا مندر نہ رگڑا جائے، تو وہ طائف والے ابرہہ کے پاس آیا اور اس کو آ کے منتیں کرنے لگے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس ہمارے مندر کو تم نے نہیں چھیڑنا۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ بندے دے دو جو میری مکہ تک کی رہنمائی کر دیں۔ بندے مل گئے، مکہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ سے کچھ دور، کوئی 5 میل دور، اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ میں بہت سارے بیچ میں سے جو جزیات ہیں ان کو چھوڑ کر جو موٹی موٹی باتیں صرف وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہاں کے سرداروں میں سے ایک سردار جو اس کے ساتھ مل گیا تھا اس کا نام نفیل تھا۔ وہ نفیل محمود نامی جو ہاتھی تھا نا، اس کے پاس گیا اور اس کے کان میں جا کر اس نے کہا کہ واپس چلا جا۔ یہ ہاتھی کو کہہ رہا ہے وہ کہ واپس چلا جا، یہ تو پاگل ہوا ہے، تو نہ مرنے والے کام کر۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے، تو یہاں سے واپس چلا جا، وگرنہ اللہ تجھے بھی برباد کر دے گا۔ اب روایات میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہاتھی صاحب جو تھے، محمود صاحب، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے، اور اتنا بڑا ہاتھی، اب اس کو ماریں تو وہ کھڑا نہ ہو۔ اچھا، اب اس کا رخ وہ دوسری طرف پھیر دیں تو چل پڑے، لیکن جیسے ہی اس کا رخ مکہ کی طرف پھیریں وہ پھر بیٹھ جائے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کے جو غیبی نظام ہے نا، اب وہ یہ کام کر رہا ہے۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اتنا مارا کہ اس ہاتھی کا خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن وہ مکہ کی طرف روانہ نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کا انتقام کس طرح ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا انتقام اس طرح ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جانب سے پرندوں کے بہت بڑا ایک جھنڈ جو ہے وہ نمودار ہوا۔ یہاں پہ ایک غلطی کی تصحیح کر لیں، بچپن سے آپ لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ابابیل ایک پرندہ ہے، تو اس غلطی کی تصحیح فرما لیجئے گا کہ ابابیل کوئی پرندہ، بولیں بھائی، ابابیل کہتے ہیں پرندوں کے جھنڈ کو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پرندہ اس طرح کا پرندہ تھا کہ اس دن سے پہلے نہ کبھی کسی نے اس پرندے کو دیکھا، نہ اس دن کے بعد کبھی کسی نے اس پرندے کو دیکھا۔ اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک اس کی چونچ میں تھی اور 2 ان کے پنجوں میں تھیں۔ اب وہ آ کر جو ان پرندوں نے فائرنگ شروع کی، اب وہ کیا تھی، ان کے پاس جو کنکریاں تھیں وہ سجیل تھیں۔ سجیل کسے کہتے ہیں؟ لفظ آیا ہوا ہے، سجیل کسے کہتے ہیں؟ سجیل کہتے ہیں کہ گارا ہوتا ہے نا، گارے کی چھوٹی سی گولی بنائی جائے اور اس کو آگ کے اوپر گرم کر لیا جائے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سجیل۔ اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا جو سائز تھا نا، وہ چنے کی دال کے برابر کا ان کا سائز تھا۔ تو وہ جب پرندوں نے اوپر سے فائرنگ شروع کی تو یہ سارے کے سارے بوکھلا گئے، اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ چند لوگ تو وہیں پہ ہلاک ہو گئے، لیکن جو اکثریت تھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جس کو وہ کنکری لگتی تھی وہ کسی نہ کسی اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو محمود کو جو چلانے والے مہاوت تھے، وہ جو ہاتھی کو چلاتا ہے اس کو مہاوت بولتے ہیں، وہ دونوں کے دونوں اندھے ہو گئے، بعد میں مکہ میں ہی رک گئے، اور لوگ کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے ان کو وہاں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ ابرہہ کی حالت کیا ہوئی؟ ابرہہ کی حالت یہ ہوئی کہ اس کے جسم پر جب وہ کنکریاں لگیں تو اس کا جسم جس جگہ پر کنکری لگتی وہاں سے گلنا شروع ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو موت نہیں دی، عبرت کا نشان بنایا۔ اسے موت نہیں دی، اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ یہ یمن واپس گیا ہے اور اس کا جسم گلتا جا رہا ہے۔ جب یہ یمن پہنچا ہے تو علماء نے لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں یہ الفاظ لکھے ہوئے کہ وہاں پہ جا کے اس کا دل پھٹ گیا، پھر اس کی جا کر موت واقع ہوئی۔
تو جب اللہ تعالیٰ کو کوئی براہ راست چیلنج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ، یہ تو اس کا تاریخی پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اب جو بات اصل میں سمجھنے کی ہے وہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے تقریباً 55 سال یا 50 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ 70 سال پہلے اور یہ والا واقعہ 50 یا 55 سال پہلے رونما ہوا۔ اس واقعے کے اندر علماء کرام نے حکمت کیا لکھی ہے؟ علماء کرام نے حکمت یہ لکھی ہے کہ جب کسی نبی کی دنیا میں آمد کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے متعلق اس واقعے کا رونما ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آنے والے وقت میں ایک شخص ایسا آنے والا ہے جو اس دنیا کے اندر آخری نبی کی حیثیت سے آئے گا، اور جو کعبہ کے اندر لوگوں نے بت پرستی اور شرک پرستی کو عام کر دیا ہوا ہے، وہ آ کر اس تمام کی تمام بت پرستی اور شرک پرستی کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام دے کر بھیجا تھا اس کی تجدید نو کرے گا، ایک نئے سرے سے اس دین کا آغاز ہوگا، اور پھر یہ دین جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب والے اس واقعے کو خوب جانتے تھے۔ اب آئیں الفاظ کی طرف، اب آپ کو انشاءاللہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ میرے ساتھ سب مل کر پڑھیں، سورت تو سب کو یاد ہے، کہاں سے شروع ہوتی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب وہ مضمون سارا ذہن میں آئے گا انشاءاللہ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کی ساری تدبیروں کو ناکام کر دیا؟ ہاں ایک بات اور ذہن میں آئی کہ اس کی تدبیر یہ تھی کہ میں جو اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے جا رہا ہوں نا، تو کعبہ کے اندر جو ستون ہیں ان کے اندر بڑی بڑی زنجیریں باندھیں گے اور ان ہاتھیوں کو کہیں گے کہ اس زنجیر کو کھینچو، جب اس زنجیر کو کھینچیں گے تو وہ ستون گر جائیں گے، جب ستون گر جائیں گے تو کعبہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ منہدم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک دنیا قائم ہے کعبہ کو کچھ، اس دنیا کے اندر اس دنیا کا نظام جب تک چلتا رہے گا، جب تک کعبہ موجود رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں، قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک حبشی بادشاہ ہوگا، پتلی پتلی چھوٹی ٹانگوں والا، وہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جس دن کعبہ ختم ہو جائے گا اس دن دنیا سے اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر قیامت کے احوال جو ہیں وہ نمودار ہوں گے۔ تو کیا فرمایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ بھائی آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو کیسے ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ ان کے اوپر بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ سجیل کی بنی ہوئی کنکریاں ان کے اوپر پھینکتے تھے اور مارتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مضامین سمجھ میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اگلی جو صورت ہے سورہ قریش ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 20 منٹ ہو گئے، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگلی جو صورت ہے وہ سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش بھی اسی سورۃ الفیل کے ساتھ مربوط ہے۔ اب اس کے اندر کیوں اس کا ربط ہے وہ صرف ربط میں بیان کر دیتا ہوں، باقی مضامین انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ کو بیان کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قریش کو عظمت دی ہوئی تھی، ان کی براہ راست دنیا میں کسی کے ساتھ جنگ نہیں تھی، لیکن کعبہ کی وجہ سے ان کی پہلے بھی عظمت تھی، اور اس واقعے کے بعد ان کی عظمت اور بڑھ گئی تھی۔ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا احترام پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا، سیاسی استحکام ان کے پاس موجود تھا۔ تو دنیا کی اس وقت کی جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں تھیں نا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کعبہ کے اوپر، مکہ کے اوپر یا عرب کے اوپر جو ہے وہ اپنا قبضہ اور اپنا تسلط جما لیں، تو ہماری بادشاہی جو ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو فجعلہم کعصف معقول تک فرمایا، اس کے بعد جو جملہ فرمایا نا لإیلاف قریش، کہ قریش کی الفت لوگوں کے دلوں کے اندر بڑھا دی۔ کیسے بڑھا دی؟ اس واقعے کی وجہ سے۔ ربط سمجھ میں آ گیا؟ اس واقعے کی وجہ سے قریش کی عظمت اور قریش کی عزت لوگوں کے دلوں کے اندر بڑھا دی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ ہر سال 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر ان کا یمن کی طرف ہوتا تھا، ایک سفر ان کا شام کی طرف ہوتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں یہ یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں کے موسم میں یہ شام کا سفر کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آگے ہم نے جو ان کو انعامات دیا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف،
خوف سے ہم نے ان کو امن دی ہیں، بھوک سے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی، تو اب جب اتنے سارے انعامات ہم نے تمہیں دے دیے تو اب تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ بھائی رب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب ہم نے تمہیں اتنے سارے انعامات دے دیے تو تمہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا، باقی مضامین بشرط زندگی آئندہ نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔